آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کی فیورٹ فوڈ آپ کے سامنے ہے، تو جیسے ہی آپ امیجن کریں گے تو آپ کے بھی منہ میں پانی آ جائے. تو یہ کیا ہوا کہ آپ نے تصویر دی، پورا اچھے طریقے سے یقین، آپ کی تصویر وہ اتنی سٹرونگ آپ کے سامنے آئی کہ آپ کے منہ میں پانی آ گیا. تو آپ کے دماغ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ریئل میں ہو رہا ہے یا امیجنری تھنگ ہے. دماغ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ریئل میں ہو رہا ہے یا امیجنری ہے. تو جب آپ ویژولائز کرتے ہیں تو دماغ ایسے ہی سمجھ رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ امیجن کریں کہ آپ 100 منزلہ عمارت کے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے کو دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نوٹس لیتے ہیں کہ اس کا ریلنگ نہیں ہے، جنگلہ نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ بہت خوفناک مقام پہ کھڑے ہیں جہاں سے آپ کو نیچے گرنے کا خطرہ ہے. آپ دیکھتے جائیں نیچے تو کیا ہوگا؟ امیجنیشن میں ہی امیجنیشن میں ہی آپ کو وہاں سے خوف محسوس ہونے لگ جائے گا. تو یہ اتنی سٹرونگ ہے کیونکہ دماغ کو نہیں پتا ہوتا. آپ کسی خطرناک حالات سے گزرے ہیں، آپ ان کو دوبارہ سوچنے لگتے ہیں تو وہی کیفیت واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ دماغ کو نہیں پتا کہ یہ اصل میں ہو رہا ہے یا یہ امیجنری ہے. ویژولائزیشن کے بارے میں ایک ریچرڈ ایلنس کی ریسرچ ہے، اس میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ بیس بال کھیلنے والے 3 قسم کے پلیئرز لیے. ایک وہ تھے جو بیس بال کی پریکٹس کرتے رہے کچھ مخصوص ٹائم تک، دنوں تک. کچھ وہ تھے جو پریکٹس نہیں کرتے تھے بیس بال کی، وہ دوسرا گروپ ہو گیا. پہلا گروپ پریکٹس کرتا تھا. ایک انہوں نے تیسرا گروپ بنایا جو ویژولائز کرتا تھا کہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں، ریئل میں پریکٹس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فیل کرتا تھا. جب آپ اچھے سے کسی بھی ویژولائزیشن کو کرتے ہیں تو فیلنگ آتی ہے، پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں، پورے ڈوب کے کرتے ہیں تو فیلنگ آتی ہے، تو اس کے اثرات زیادہ آتے ہیں. تو یہ 3 گروپ انہوں نے بنائے تھے: بیس بال کی پریکٹس کرنے والے، پریکٹس نہ کرنے والے، اور اپنے ویژولائزیشن میں پریکٹس کرنے والے. تو ایک خاص ٹائم کے بعد 30 ڈیز یا جتنے بھی وہ ڈیز تھے، اس کے بعد جب انہوں نے ان کو میدان میں اتارا چیک کرنے کے لیے، تو جنہوں نے پریکٹس کی تھی ویژولائزیشن والوں نے ان جیسا ہی رزلٹ دیا، اور کسی جگہ پہ بہتر رزلٹ پرفارم کیا، اور جنہوں نے پریکٹس نہیں کی تھی ان کے رزلٹ میں کمی آئی. ہمارے دماغ کی ایک خوبی یا خامی سمجھ لیں کہ جو چیز جانی بوجھی اس کے لیے ہوتی ہے، جو چیز اس کے لیے فیملیئر ہوتی ہے، اس کو یہ زیادہ ترجیح دیتا ہے، اور جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی ہے اس سے یہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ پہ رویہ اختیار کیا غصے والا، اور آپ ہمیشہ سے ہی غصے کا رویہ ایسی صورتحال میں دیتے ہیں، تو آپ کا دماغ اس سے فیملیئر ہو گیا. اس سے کیا ہوا کہ آپ کے دماغ میں نیورو پاتھ ویز بنے ہوئے ہیں، اور وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ عادتاً ہمیشہ سے کام کرتے ہیں وہ نیورل پاتھ وے بن جاتے ہیں. اب ویژولائزیشن کیا کرتی ہے؟ ویژولائزیشن اس نیورو پاتھ وے کے متبادل ایک اور نیورو پاتھ وے بناتی ہے. وہ نیورل پاتھ وے اگر آپ مضبوط کر دیں تو پہلے والا کمزور ہو جاتا ہے، کہ آپ کا دماغ جو ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں، دماغ کی لینگویج میں بات کر رہے ہیں، دماغ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اب جب آپ بار بار دماغ کو یہ پریکٹس دیں گے، پوری سینسز کو ساتھ شامل کر کے، پورے یقین کے ساتھ، پورا اس میں ڈوب کے، فیلنگ لا کے بار بار کریں گے، تو آپ کا وہ نیورل پاتھ وے مضبوط ہوتا جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہٹ دا لائک بٹن، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.